الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 17 شروع کریں گے، تفخیم و ترقیق۔ تفخیم کا معنی ہوتا ہے حرف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ 3 حرف ایسے ہیں الف، لام اور واو جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے سب سے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کو ہر حالت میں موٹا یعنی کہ پر ہی پڑھتے ہیں، اور الف، لام اور واو جو ہیں یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جس طرح الف جو ہے وہ اس سے پہلے اگر کوئی حرف پر آ جائے تو وہ آٹومیٹیکلی خود ہی پر ہو جاتا ہے، اور باریک حرف آ جائے تو وہ خود ہی باریک ہو جاتا ہے۔ الف سے پہلے حرف پر آ جائے تو اس کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح لام جو ہے اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اللہ۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اللہ کے لام کو، اس کو ہم اللہ پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جلالت کے علاوہ جتنے بھی حرف آتا ہے، لام آتا ہے، باقی تمام حروف جگہوں پر اس کو ہم باریک ہی پڑھتے ہیں، اس کو پر نہیں پڑھتے۔ اور واو جو ہوتا ہے اس کی کچھ صورتیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح را پر اگر 2 زبر یا 2 پیش ہوں پھر بھی اس کو پر ہی پڑھتے ہیں۔ را پر کھڑا زبر ہو تو بھی اس کو پر ہی پڑھتے ہیں۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو پھر بھی را کو ہم پر ہی پڑھتے ہیں۔ اور اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، عارضی زیر وہ ہوتی ہے، قرآن پاک میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن پر ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو ہم خود لگاتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پر ان پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جس طرح بعض مقامات پر الف ایسا آ جاتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس پر ہم جو حرکت لگا کر پڑھتے ہیں اس کو ہم عارضی حرکت کہتے ہیں۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہو کسی حرف پر جس طرح الف پر تو بھی اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را جس کلمے میں ہے اس کلمے میں نہیں، اس سے پہلے دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را کو ہم پر ہی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ اس طرح باریک کا پڑھیں گے جب اس کے نیچے زیر ہوگی یا نیچے 2 زیر ہوں گی، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہوگی اسی کلمے میں، اس سے پچھلے کلمے میں نہیں، اسی کلمے میں، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے یا ساکنہ یعنی یا ساکن ہوگا تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ عارضی حرکت میں آپ کو بتا چکی ہوں، بعض کلمات الف سے قرآن پاک میں شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ان کلمات میں، اور ان الف پر جو بھی ہم حرکت لگا کر پڑھتے ہیں اس کو ہم عارضی حرکت کہتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں ارجعی، اس میں را ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے، یہ الف ہے اس کے نیچے ہم نے عارضی زیر لگائی ہوئی ہے، یہ را جو ہے یہ ساکن ہے، اس سے پیچھے عارضی زیر آ گئی، اب اس کو پر ہی پڑھیں گے، ارجعی، ٹھیک ہے، الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے اگر نہیں، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں آ جائے، جس طرح یہ دیکھیں اگر ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی بھی ہے، جبکہ ہم نے پڑھا زیر اصلی اسی کلمے میں ہوگی تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر حروف مستعلیہ آ جاتا ہے تو را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے، جیسے میم ہے، میم کے بعد را ہے، اب میم کے نیچے زیر ہے اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے، میرا صادن کے اندر ہی ہے، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے مرصادن، مرصادن نہیں پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، مرصادن۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں قاف کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہم نے کیا پڑھا کہ الف سے پہلے اگر پر آئے گا کوئی حرف تو ہم اس کو بھی پر پڑھیں گے، الف کو بھی باریک آئے گا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھتے ہیں تو الف بھی کیا ہو جائے گا، پر ہو جائے گا، اس کو ہم پڑھیں گے قال سیغاط سیغاجن۔ اب یہ ہے الف سے پہلے کاف، دوسرے والا باریک کاف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پر نہیں پڑھتے، باریک پڑھتے ہیں، اس وجہ سے الف کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے کان۔ میم بھی باریک پڑھتے ہیں، مالن مفازن فالبو، فا کو پر پڑھتے ہیں اس وجہ سے الف بھی پر ہو جائے گا، فالبو تابو، فالدن عابدن غاسقن
طعام. اب اس میں جلالت اللہ سے پہلے کیا آ گیا؟ لام سے پہلے الف پر زبر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قال اللہم. اب دیکھیں اسلام سے پہلے زیر آ گیا، اس کو ہم پڑھیں گے للہ، پھر زیر ہے باللہ، بسم اللہ، قل اللہم. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر لام اللہ کے اس میں جلالت اللہ کے علاوہ جو دوسرا لام ہوتا ہے کسی بھی کلمے میں آ جائے گا، اس کو ہم نے باریکی پڑھنا ہے. اب یہ لام ہے، لام سے پہلے زبر ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم باریکی پڑھیں گے. صرف لام جو ہے اس میں جلالت اللہ والا جو لام ہوتا ہے اس کو باریک پر پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے زبر آ جاتی ہے، اس کو ہم باریکی پڑھیں گے. ما واللہم الا الذین ان الذین علی صلاۃ. اب آگے ہیں وا کے قاعدے. وا پر زبر ہے اس لیے اس کو پڑھیں گے پر. رجل علم تاوا، اس میں بھی زبر ہے، علم تاوا. اس میں روا پر پیش ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. رزقو اکثر اجرون، روا پر دو زبر ہے، روا پر دو پیش ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. اجرون اجرون، روا پر کھڑا زبر ہے. ابراہیم، اس کو بھی پر پڑھیں گے. عرش ام صبرنا، روا ساکن ہے، روا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. اس طرح یہ را ساکن ہے، روا ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. ام صبرنا ترجعون یرزقون. اب روا ساکن ہے، روا ساکن سے پہلے زیر اصلی نہیں ہے، یہ عارضی زیر ہے. ارجع ارجعوا، اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. ارجعی ارکعوا رب ارحمہما. اب یہ وا ہے، ٹھیک ہے، وا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو باریک ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ واب جو ہے یہ الگ کلمہ ہے اور یہ ارحمہما یہ الگ کلمہ ہے، اس لیے یہ پہلے والے الگ کلمے میں ہم نے پڑھا تھا کہ زیر اصلی اگر دوسرے کلمے میں ہوگی تو ہم را ساکن کو پر ہی پڑھیں گے، اس کو وبرحمہما نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پر ہی پڑھیں گے کیونکہ زیر جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. وبرحمہما. اسی طرح ادھر بھی وبرجعون ان ارتبتم ام ارتابوا. اس میں جتنی بھی زیریں آ رہی ہیں دوسرے کلمے میں اس وجہ سے را ساکن کو پر پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیں کل فرق، را ہے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور وہ ہے بھی اسی کلمے میں، لیکن را ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس وجہ سے ہم اس را کو بھی کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے کل فرق. بالکل اس طرح ادھر بھی فرقۃ مرصاد فی قرطاس فی قرطاس والنہار، اور واس کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. والنہار رجال امر فاصبر، وا ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں اس کو باریک پڑھیں گے. فاصبر قم فانذر. اب ہم نے پڑھا تھا کہ یا ساکن کے بعد اگر را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے، یہ را ہے، را کے اوپر دو پیش ہیں، لیکن یہ آگے دیکھیے وقف کی علامت ہے. جب وقف کی علامت وقف آ جاتا ہے تو را کے اوپر یہ جو دو پیش ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ساکن کر دیتے ہیں اس حرف کو. را کو یہ ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اس کو ویسے خوائرن خوائرن خوائر، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ آ گیا. پھر اسی طرح یہ دو پیش ہے، یہ بھی وقف کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے، ساکن کر دیں گے. اور را کو اس سے پہلے یا ساکنہ ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. نذیر نذیر خوائر نذیر. اس کو آپ دوبارہ اوپر سے پڑھ کے آئیں، پریکٹس کریں. اگر آپ کو یہ قواعد یاد ہوں گے نا تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. بار بار ان قواعد کو اوپر سے پڑھیں، سمجھیں اور دوبارہ نیچے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، اور باقی قواعد کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں.
میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔